السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافق۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ہیں جن میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے۔ نمبر 4، اور جب کسی سے جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ فوائد و مسائل۔ یہ منافقانہ خصلتیں ہیں۔ ایک مومن کو ان تمام خصلتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اخلاق فاضلہ کا ایمان سے گہرا تعلق ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حسن اخلاق کی بھی جلوہ گری ہوگی، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا اخلاق کا بھی فقدان ہوگا۔ کسی کو جہنمی کہنا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا؟ بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے۔ فوائد و مسائل۔ بعض لوگوں کو اپنی عبادت اور زہد و تقوی پر گھمنڈ ہو جاتا ہے، جو انہیں دوسروں کے بابت بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے یقین سے اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کو تو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، حالانکہ یہ اللہ کی شان میں بے ادبی کا مظاہرہ اور اپنی بابت حد سے زیادہ خوشگمانی کا نتیجہ ہے۔ یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس عابد و زاہد و متقی کے سارے عمل برباد کر کے اسے جہنم میں پھینک دے، اور اس گناہ گار کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، جس کی بابت یہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ اس سے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔